برساؤں گا، یہ آنسو میں روزۂ اطہر پر جا کر برساؤں گا، ان کے لیے میں زندہ رہوں گا، ان کے لیے مر جاؤں گا، زور لگا لے تو اے دنیا، تیرے ہاتھ نہ آؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر اور مبارک ارشاد اپنے اندر بہت کچھ لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک مختصر سی حدیث اور تقریباً عام طور پر یاد ہوتی ہے، سنتے رہتے ہیں کہ الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ وہ جنت، اور غیر ایمان والے کے لیے جنت ہے۔ بالکل مختصر ہے۔ تو گویا کہ دنیا دو طرح کی ہے، ایک ہے مومنانہ دنیا اور ایک کیا ہے؟ کافرانہ دنیا۔ مومنانہ دنیا کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ پابندی والی دنیا ہے، اور غیر ایمان والی کافرانہ زندگی کا کیا ہے؟ وہ آزادانہ زندگی۔ اب انسان کے اختیار کی بات ہے، اللہ نے دنیا انسان کو اختیار تو دونوں دیے ہیں، وہ آزاد زندگی بھی گزار سکتا ہے اور وہ پابندی والی زندگی بھی گزار سکتا ہے۔ قدرت ہے، اللہ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں استعداد، دونوں صلاحیتیں رکھی، لیکن حکم کیا دیا کہ پرہیزگارانہ زندگی گزاریں، مومنانہ زندگی گزاریں، صالحانہ زندگی گزاریں، متقیانہ زندگی گزاریں، اور آزادانہ زندگی گزارنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ چنانچہ کیا فرمایا ہے کہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ جیل خانہ۔ ظاہر بات ہے جیل خانے میں انسان آزاد ہوتا ہے، پابند ہوتا ہے، لیکن وہ پابندیاں سزا ہیں، وہاں کی پابندیاں کیا ہیں؟ سزا ہیں۔ اور یہ جو اللہ کی طرف سے مومن بندے کے لیے پابندیاں ہیں، یہ سراپا راحت ہے، سراپا سکون ہے، لیکن وہ راحت اور سکون پہلے دن سے نہیں ملے گا۔ شروع میں عادت بنانی پڑتی ہے انسان کو ان پابندیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی، پھر اس کے بغیر جی ہی نہیں لگے گا۔ مثال کے طور پر ہمیں صبح کی نماز باجماعت پڑھنی ہے، اس کے لیے نفس کو کیا بنانا ہے؟ پابند۔ تو یہ نفس کو فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کے لیے پابند بنانے میں
شروع میں برداشت کرنا پڑتا ہے. کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی پہلے دن سے وہ بالکل وہ ہے. عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. ہر کسی کو فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی جب عادت بنانی ہوتی ہے تو شروع میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. جی نہیں چاہتا. اور خاص کر آج کل کی راتیں جو ہیں یہ گرمیوں کی راتیں ہیں بالکل مختصر ہوتی. اور پھر گرمی بھی ہے, بعض مرتبہ نیند بھی نہیں ہوتی. ہر کسی کے گھر میں اے سی کا انتظام بھی نہیں ہوتا. بعض بیچارے غریب قسم کے لوگ وہاں پنکھا بھی نہیں ہوتا. اور بعض کے لیے اس سے زیادہ مشکلات ہیں. اور دنیا ہے ہی مشکلات کی چیز. حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین دنیا کی راحتوں سے ڈرا کرتے تھے. ایک مرتبہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پانی منگوایا تو آپ کے لیے شہد میں ملا ہوا پانی پیش کیا گیا. آپ نے فرمایا ہے تو یہ حلال پاکیزہ, لیکن مجھے ڈر لگتا ہے جیسے اللہ پاک کفار کو کہیں گے اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا, تم نے تو اپنی دنیوی زندگی میں مزے اڑا لیے جس طرح چاہے. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ, آج تو تم کو ذلت آمیز عذاب دیا جائے گا. تو حضرت عمر ڈرے. حالانکہ کوئی وازوانہ نہیں, پانی تھا, اس میں کیا ملا ہوا تھا؟ شہد. حضرت عمر ڈرے. ایک صحابی ہیں جو رشتے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ماموں لگتے تھے, ہاشم ابن عتبہ رضی اللہ عنہ, کہ وہ بیمار تھے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے عیادت کے لیے تشریف لائے. دیکھا تو ماموں جان رو رہے ہیں. تو حضرت امیر معاویہ نے عرض کیا کہ ماموں جان کیا تکلیف کی بے چینی کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں یا دنیا چھوٹنے پر؟ تو حضرت ہاشم بن عتبہ نے فرمایا کہ ان میں سے کچھ بھی نہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو ایک وصیت کی تھی, میں اس وصیت کو پورا نہیں کر سکا. وصیت کیا تھی؟ کہ تمہارے لیے کافی ہے ایک خادم جو گھر کا کام کاج کر لیا کرے, اور ایک سواری جو راہ خدا میں تمہارے کام آئے. کافی ہے تمہارے لیے ایک خادم اور ایک سواری. لیکن میں دیکھتا ہوں میں نے تو مال جمع کیا, اس پہ رو رہے ہیں. کون؟ حضرت ہاشم بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو بہرحال میں کیا کہہ رہا تھا کہ شروع میں انسان جب ان پابندیوں کو اپنے اوپر لاگو کرنا شروع کرتا ہے تو چونکہ عادت نہیں ہوتی تو تھوڑا سا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے یہ آج کل گرمیوں کی رات, اسی پہ یہ بات چلی کہ ہر گرمی کی رات بعض بار نیند بھی جلدی نہیں آتی. اسی پہ آیا تھا کہ ہر کسی کے گھر میں اے سی نہیں ہوتی. پھر میں نے کہا بعض کے یہاں تو پنکھے بھی نہیں, اور بعض ہمارے پہاڑوں میں رہنے والے اب بھی ان کوٹھوں میں رہتے ہیں. تو رات چھوٹی اور صبح اٹھنا, تو شروع میں کیا گزرتا ہے؟ ناگوار. پھر جب عادت پڑ گئی اب فجر کی نماز باجماعت پڑھے بغیر اس کو چین ہی نہیں آتا. اگر اتفاقاً کبھی دیر ہو گئی, اور دیر اتنی نہیں ہوئی کہ نماز قضا ہو گئی, تو بہت بڑا جرم ہے نماز قضا کرنا. ہاں اتنی دیر ہو گئی کہ جماعت چھوڑ گئی, اب بیچارہ بے چین, جلدی اٹھا, وضو کیا, نماز پڑھی, وقت کے اندر ہی پڑھی, جماعت نہیں پڑھی, لیکن بے چین ہو رہا ہے. یہ ہوا کیا؟ تو
الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ جیل خانہ. یہاں پابندیاں ہیں. تو شروع میں بندہ جب ان پابندیوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور اپنے آپ کو پابند بناتا ہے، دیکھنے میں بھی، بولنے میں بھی، سننے میں بھی، کمانے میں بھی، خرچ کرنے میں بھی، تعلقات میں بھی، موبائل کے استعمال میں بھی، گھر کے اندر رہنے سہنے میں بھی، باہر کے چلنے پھرنے میں بھی، شریعت کی جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں ان پابندیوں کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے. تو شروع میں عادت بنانی پڑتی ہے. پھر جب عادت بن جاتی ہے، پھر اگر اس کو کوئی یوں کہے بھائی کیا پابندیوں کے ساتھ لگے اپنا آزاد پھرو گھومو ہمارے ساتھ، اس کو مصیبت نظر آئے گی. وہ ہمارے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کا خلاصہ ہے کہ جب بندہ شریعت کے مطابق زندگی گزارتا رہتا ہے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے لیے شریعت طبیعت بن جاتی ہے. شریعت کیا بن جاتی ہے؟ طبیعت بن جاتی ہے. طبیعت بننے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم کو مثلاً 10 بجے کھانے کی عادت ہے، جو ہی 10 بجے بھی 10 پورے بجے بھی نہیں ہم کو فوراً بھوک شروع ہو جاتی، اور جو دیر ہوتی جائے گی یہ بھوک بڑھے گی کہ کم ہوگی؟ بڑھے گی. اور جب تک کھانا نہیں کھائیں گے اس وقت تک چین نہیں آئے، کیونکہ طبیعت تقاضا ہے. اب 11 بجے سونے کی عادت ہے، ابھی 11:15 بج جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ نیند کا تقاضا شروع. اور اگر 11 کے بجے 11:30 بج گئے تو بعض مرتبہ آدمی کو جھٹکے آ جاتے ہیں. تو ایسی جب مومن بندہ شریعت کی پابندیاں اپنے اوپر نافذ کرتا ہے اور اپنے نفس کو اس کا عادی بناتا ہے، پھر شریعت اس کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ طبیعت. تو جیسے کسی کو ظہر سے پہلے کھانا کھانے کی عادت ہے، ہمارے مدرسے والوں کو کھانے کی عادت ہوتی ہے 10:30 بجے. ہمارے یہاں آج کل چھٹی ہوتی ہے صبح 6:30 بجے، بچے پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں 10:30 تک. اب 10:30 بجے ان کو کھانے کی عادت ہے تو بھوک لگے گی، اور 10:30 بجے کے بعد 11 بجے ان کو سونے کی عادت ہے. جو ہی کھانے سے فارغ ہو گئے فوراً سونے کی عادت ہے، قیلولہ کرتے ہیں اور 1.5 گھنٹہ سو جاتے ہیں. تو خود نیند کا تقاضا ہو جاتا ہے. تو شریعت کیا بن جاتی ہے؟ طبیعت. کرنے کے کاموں میں بھی اور جن کاموں سے بچنا ہے ان سے بچنے میں بھی. خدا نہ خواستہ کبھی اگر غلطی ہو گئی، اب اس کی طبیعت، شریعت طبیعت بن گئی، اب اس کو توبہ کیے بغیر چین نہیں آئے گا. فرشتہ تو نہیں بنے گا، غلطی ہو سکتی ہے لیکن غلطی کے بعد بغیر توبہ کے رہے، آپ اس کی طبیعت نہیں مانی. اس کے لیے طبیعت کیا بن چکی ہے؟ شریعت طبیعت بن چکی ہے. تو کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا مومن کے لیے بمنزل قید خانے کے ہے اور غیر مومن کے لیے بمنزل جنت. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہونے کی وجہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا فانی، ختم ہونے والی، اور اس کی زندگی عارضی ہے. اور فانی دنیا میں عارضی زندگی گزارنے والے انسانوں کی مجموعی طور پر 2 قسمیں ہیں. نمبر 1، جو لوگ دنیا کی حقیقت سے باخبر ہیں. یہ دنیا کوئی ہمیشہ کی چیز نہیں، بلکہ یہ دنیا ہم سب کے لیے کیا ہے؟ امتحان گاہ ہے. اور یہ دنیا کی زندگی اللہ نے ہم کو اس لیے عطا فرمائی ہے، مختصر سی ہے یہ آخرت کے مقابلے میں، تاکہ اس دنیاوی زندگی میں ہم اپنی آخرت کی ابدی زندگی لے کیا کریں؟ تیاری کریں. تو جو لوگ دنیا کی حقیقت سے باخبر ہیں وہ قانونی الہی یعنی شریعت اسلامیہ کے پابندی والی زندگی گزارتے ہیں. اس کے برخلاف جو لوگ دنیا کی حقیقت صحیح معنی میں غافل ہیں، وہ سب کچھ دنیا ہی کو سمجھتے ہیں،
وہ آزادی والی زندگی گزارتے ہیں، انہیں قانون الہی اور شریعت اسلامیہ کو کوئی پاس لحاظ نہیں ہوتا۔ پہلی قسم کے لوگ جو قانون الہی کی پابندی والی زندگی گزارتے ہیں در حقیقت وہی مومن ہے، اور جو آزادی والی زندگی گزارتے ہیں وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں شرعی اور پابندی والی زندگی مومنانہ ہے اور غیر شرعی و آزادی والی زندگی کافرانہ ہے۔ اب ہر بندہ اپنی جگہ سوچے کہ میں مومنانہ زندگی گزار رہا ہوں یا کافرانہ۔ ایک دوسرے کے اوپر فتوے ہم نہ لگائیں، ہم بعض مرتبہ ایک دوسرے کہ اس کی تو کافرانہ زندگی گزر رہی ہے، اپنے بارے میں آدمی سوچے کہ میری زندگی مومنانہ گزر رہی ہے یا خدا نخواستہ کافرانہ۔ مثلا میری آنکھ کا دیکھنا یہ مومنانہ ہے یا خدا نخواستہ صالحانہ؟ مومنانہ ہے تو اللہ کا حکم ہے قُل لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ اکبر۔ جیسے کبھی کبھی والد اپنے بچے کو خود کہنے کے بجائے کسی گزرے کہلواتا ہے اس کو ہماری بیٹی کو ذرا سمجھا دینا، یہ طریقہ اس کا جو ہے یہ ٹھیک نہیں، اس کے لیے نقصان ہوگا اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین اکرم الاکرمین خود مخاطب نہیں فرما رہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں قل، اے پیغمبر آپ کہیے، کس کو؟ للمؤمنین، ایمان والوں کو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم سب الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ مومن ہیں، اللہ ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر موت عطا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ ان بندوں کو، ان بندیوں کو کہہ دو جن کا ایمان آپ کی میری ذات پر ہے اور آپ کی نبوت اور رسالت، ان سے کہہ دو۔ آپ کیا کہو؟ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہ جھکاؤ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس کے حکم کی عظمت میرے دل میں بھی پورا پورا اتار دے، آپ کے دلوں میں بھی۔ اللہ میری بے حسی کو بھی دور کرے، آپ کی بے حسی کو بھی دور کرے۔ اگر کوئی جا رہا ہو جوان لڑکا، ادھر سے کوئی لڑکی آ رہی ہو اور ان کے آپس میں پہلے سے ہی الیک سلیک ہے، باتیں ہوتی رہتی ہیں، بعض طرح ہوتا ہے، لیکن اچانک دیکھا کہ ابا جان اس لڑکی کے یا لڑکے کے وہاں بیٹھے ہیں وہ دور، یا کوئی استاد محترم بیٹھے ہیں، یا کوئی ایسا مربی بیٹھا ہوا ہے جس کی عظمت اور جس کا احترام ہمارے دلوں میں ہے، وہ دور سے دیکھ رہا ہے، وہ اپنے کام میں بیٹھا ہے، پتہ نہیں ہم کو دیکھا ہے کیا بھائی کہ نہیں دیکھ رہا ہوگا، لیکن ہم کو لگا کہ بھائی وہ بیٹھا ہے، ادھر سے وہ آ رہی، ادھر سے جی چاہ رہا ہے بہت بات کرنے کا، لیکن ایسے گزرے گا لڑکا بھی اور ایسے گزرے گی وہ بھی جیسے کہ ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں۔ تو والد کی موجودگی کا اثر پڑا، استاد کی موجودگی کا اثر پڑا، اپنے کسی مربی کی موجودگی کا اثر پڑا، بلکہ مربی تو دور کو کوئی اپنا ساتھی بھی ہو اس کی موجودگی کا بھی اثر پڑے گا، حالانکہ اس نے منع وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ اور یہاں پوری کائنات کے خالق و مالک جس کو سب خبر ہے، وہ جانتا ہے یہ لڑکا یہاں سے جا رہا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، وہ لڑکی آ رہی ہے اس کے دل میں، وہ دل کو بھی جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی۔ اور پھر اس نے لڑکے کے ساتھ بھی اور لڑکی کے ساتھ بھی اپنے دو مقرر فرشتے لگا رکھے ہیں، ہے نہیں؟ اور اتنا ہی نہیں، بلکہ جس سرزمین پر وہ چل رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہے، اس کی حیثیت شیشی کیمرے کی سی سب محفوظ، اور اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ اور اتنا ہی نہیں،
بلکہ ہمارے بدن پر جو چمڑا ہے، کھال ہے، یہ کھال بھی CC کیمرہ ہے. اور ان فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، دیکھو جو کچھ کرے لکھ لینا. تو اللہ خود موجود ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، علیم اور یعلم خائنۃ الاعین، وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. وما تخفی الصدور، اور دل کے اندر جو چھپا ہے وہ بھی جانتے ہیں. اور صرف جاننے پر ہی نہیں، بلکہ حکم دے رہے ہیں پیغمبر علیہ السلام کو کہ اے پیغمبر آپ کہہ دو ان کو، یغضوا من ابصارہم، جھکا اپنی نگاہ، ویحفظوا، اور اپنی شرمگاہ کی کیا کرو. یہ تو مردوں کو کہا، لڑکوں کو، اب لڑکیوں اور عورتوں کا الگ. اے پیغمبر جیسے یہ میرے بندے ہیں، آپ کے امتی ہیں، یہ جو خواتین یہ بھی میری بندیاں ہیں اور یہ بھی آپ کی امت میں شامل ہیں، اس لیے ان کو بھی کہہ دو. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، کہیے ان مومن خواتین کو، وَقُلْ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکائیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی کیا کریں، حفاظت. تو ایک ہے کرنے کے کام اور ایک کیا ہے، نہ کرنے کے، بچنے کے کام. اسی کو فرماتا ہے جو لوگ دنیا کی حقیقت سے باخبر ہیں اور وہ قانون الہی یعنی شریعت اسلامی کی پابندی والی زندگی گزارتے ہیں، اس کے برخلاف جو لوگ دنیا کی حقیقت سے غافل، صحیح معنی میں غافل ہیں، وہ آزادی والی زندگی گزارتے ہیں. انہیں قانون الہی اور شریعت اسلامیہ کو کوئی پاس و لحاظ نہیں ہوتا. پہلی قسم کے لوگ جو قانون الہی کے پابندی والی زندگی گزارتے ہیں، در حقیقت وہی مومن ہیں، اور جو آزادی والی زندگی گزارتے ہیں وہ کافر ہیں، کیونکہ دنیا میں شرعی اور پابندی والی زندگی مومنانہ ہے. تو اس پہ یہ بات چلی تھی کہ میرا دیکھنا مومنانہ ہے یا خدا نخواستہ کافرانہ. اگر چل رہا تھا اچانک، آج تو قدم قدم پر اس کی نوبت آ جاتی ہے، اچانک نظر پڑ گئی فوراً نگاہ جھکا لی. یہ کون سی نگاہ ہے، مومنانہ. اور اگر قصدن اٹھا کر دیکھا، یا اچانک نظر پڑ گئی دیکھتا رہا، یا اچانک نظر پڑ گئی جھکا لی تھی پھر اٹھا کر دیکھ لیا، یہ دیکھنا حقیقت میں مومنانہ دیکھنا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے یہ، اللہ حفاظت کرے، اللہ حفاظت کرے. ایسے بولنا، ایسے سننا، ایسے کمانا. مومنانہ کمانا کیا ہے، حلال طیب. اور مومنانہ کمانا کیا ہے کہ وہ مومن دنیا کو زندگی کا مقصد نہیں سمجھتا، بلکہ زندگی کی ضرورت سمجھ کر کما رہا ہے. تو یہ کمائی مومنانہ کمائی، ایسے مومنانہ خرچ. علماء محدثین اس حدیث کی جامعیت کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ دنیاوی زندگی کو مومن کے لیے قید خانے سے جو تشبیہ دی گئی، اس کی کئی وجوہات ہیں. مثلا پہلی وجہ یہ ہے جس طرح قید خانے میں قیدی قانون کا پابند ہوتا ہے، لیکن وہ قانون بنایا ہوا ہوتا ہے کن کا، انسانوں کا. اسی طرح مومن دنیا میں قانون الہی کا پابند ہے، وہ کسی انسان کے. فرق یہ ہے کہ قیدی جو قانون کی پابندی کرتا ہے وہ اس کی مجبوری ہے، جبکہ مومن قانون الہی کی جو پابندی کرتا ہے وہ مجبوری کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنی مرضی سے رضائی الہی حاصل کرنے کی غرض سے کرتا ہے. علاوہ ازیں قید خانے میں قیدی اپنی زندگی میں آزاد نہیں ہوتا، بلکہ وہ کھانے پینے میں، کہیں آنے جانے میں، حتیٰ کہ کپڑے پہننے اور سونے اٹھنے غرض ہر حال میں قانون کا پابند ہوتا ہے. قید خانے میں اپنی مرضی نہیں چلتی. قیدی کو چار و ناچار ہر معاملے میں قانون کی پابندی کرنی پڑتی ہے.
تو ذرا سے فرق کے ساتھ یہ حال دنیوی زندگی میں ایک مومن کا ہوتا ہے، وہ دنیوی زندگی میں شرعی حدود و قیود کا پابند ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو کچھ اللہ کے پیغمبر تم کو دیں اس کو لو، اور جس سے روکیں اس سے باز آ جاؤ۔ اس قانونی الہی کی پابندی کی وجہ سے وہ آزادانہ زندگی نہیں گزارتا، اس لیے الدنیا سجن المومن۔ البتہ پہلے یہ بتا دیا تھا میں نے کہ وہ جو قید خانے کی پابندیاں ہیں وہ ہے سزا، اور یہ جو شریعت کی پابندیاں یہ سزا نہیں ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ جن جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ چیزیں بندے اور بندے کے لیے سراپا نفع ہی نفع ہے، اور جن چیزوں سے شریعت نے، اللہ پاک نے، پیغمبر کریم علیہ السلام نے منع فرمایا ہے اس میں بندے مومن اور مومن بندے کے لیے نقصان ہی نقصان۔ اور جب مومن بندہ شریعت کی پابندی کرتا ہے تو وہ گناہ کا وہ فوراً نقصان محسوس کرتا ہے، اور شریعت کے جن احکام کا اس کو پابند بنایا گیا ان کی پابندی کا نقد فائدہ محسوس کرتا ہے۔ یہ جو حدیث کبھی کبھی سناتا ہوں میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرت کا حسنتو کا، جب تم کو تمہاری نیکی خوش کر دے، نماز پڑھی تو اندر ہی سکون مل گیا، قرآن پاک کی تلاوت کی ایک سکون مل گیا، اللہ کا نام لیا سکون مل گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام پڑھا بھیجا سکون مل گیا، ماں باپ کی خدمت کی سکون مل گیا، بڑے کا احترام کیا سکون مل گیا، کسی غریب کی مدد کی اندر اندر خوشی۔ تو جب بھی کوئی نیکی تم کرو تو تمہاری نیکی تم کو اندر ہی اندر کیا کر دے؟ خوش کر دے۔ وَسَاءَتْ كَ سَيِّئَتُكَ، اور تمہاری برائی، تمہارا گناہ تم کو کیا کر دے؟ بے چین کر دے۔ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، یہ تمہارے مومن ہونے کی علامت ہے۔ تو یہ جو نیکی کرنے کی وجہ سے خوشی ہوئی ہے وہ کہ اس کا نقد فائدہ ہے، حالانکہ نیکی کا اصل فائدہ کہاں ملے گا؟ آخرت میں۔ اس لیے آتا ہے حدیث میں ان اللہ لا یظلم مؤمنۃ حسنہ یؤتی بہا فی الدنیا ویجزی بہا فی الآخرہ، کہ اللہ بے شک اللہ تعالی مومن کی نیکی میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم مومنا حسنا، کہ اللہ تعالیٰ کوئی زیادتی نہیں کرتے ہیں کسی مومن کی نیکی میں، بلکہ یؤتی بہا فی الدنیا، اس نیکی کی وجہ سے اس کو دنیا میں ملتا ہے، چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے، مختلف قسم کے آفات و بلیات سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، یہ تو دنیا میں ملا۔ وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ، اور اصل بدلہ اس کو کہاں دیا جائے گا؟ آخرت میں۔ یہ تو ہے پابندی والی زندگی گزارنے والا۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ، اور جو بالکل آزاد ہے، ایمان سے آزاد، دین سے آزاد، وغیرہ وغیرہ، فَيُطْعَمُ، رہا غیر ایمان والا، اس کو اس کی ان نیکیوں کی وجہ سے جو اس نے کی ہیں، اس کی وجہ سے اس کو دنیا میں کچھ نہ کچھ ملتا ہے، اس کی نیکیوں کا بدلہ کہاں ملتا ہے؟ دنیا میں ہی۔ حتیٰ اذا افضى الى الآخرہ، یہاں تک جب آخرت میں پہنچ گیا وہ کوئی نیکی ہے ہی نہیں، کیونکہ آخرت میں نیکی کام آئے اس کے لیے ایمان شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کو ضائع تو نہیں کریں گے اس کی بھی، لیکن اس کی نیکی کا بدلہ اس کو کہاں دیں گے؟ دنیا میں۔ اور مومن کے لیے دنیا میں بھی، اور اصل کہاں دیں گے؟ آخرت میں۔
اس لیے فرمایا الدنیا سجن، بخلاف غیر ایمان والے کے اس نے قانون الہی اور قانون شرعی کو قبول ہی نہیں کیا، لہذا وہ کھانے میں، پینے میں، رہنے میں، کمانے اور زندگی گزارنے میں پوری طرح بظاہر آزاد ہے، لہذا یہ دنیا کی آزادانہ زندگی اس کے حق میں جنت ہے، اور جنت کا خلاصہ جو چاہو کرو۔ جنت میں کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، جو تمہارا جی چاہے وہ ملے گا، اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا، جو کہو گے دو ہی چیزیں، ایک ہے آدمی کا جی کسی چیز کو چاہے لیکن اس نے کس سے کہا وہاں نہیں، تو کہہ رہے ہیں جنت میں جو جی چاہے گا وہ بھی ملے گا، اور جو زبان سے مانگو گے وہ بھی ملے گا۔ اب جو انسان دنیا میں بھی اسی طرح زندگی گزارتا ہے، جو اس کے جی میں آتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اس کو جائز ناجائز حلال حرام اللہ کی رضا ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں، یہ تو اس کے لیے جنت ہو گئی نا دنیا میں۔ قرآن کریم میں ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ان کے لیے دنیوی زندگی بڑی دلکش بنا دی گئی، اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، آج کل تو ہے ہی، اور غیر ایمان والوں کی دور کی بات، جو بظاہر کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن ان کی زندگیوں میں دین نہیں ہے، وہ بھی بعض مرتبہ دیندار مسلمانوں کا کیا اڑاتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ان کے لیے دنیوی زندگی بڑی دلکش بنا دی گئی اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان سے کئی زیادہ بلند ہوں گے۔ اسی کو مولانا رومی رحمہ اللہ نے فرمایا، ہست دنیا جنت آ کفار را، اہل فسق و ظلم آ اشرار را، کہ دنیا جنت ہے ان غیر ایمان والوں کے لیے اور ان فاسقوں اور ان ظالموں اور ان شریروں کے لیے۔ دنیا جنت ہے کس کے لیے؟ اللہ کو نہ ماننے والوں کے لیے، پیغمبر کو نہ ماننے والوں کے لیے، آخرت کو نہ ماننے والوں کے لیے، اور فاسقوں کے لیے اور ظالموں کے لیے، شریروں کے لیے۔ بہر مومن ہست زندہ ای مقام، کہ مومن کے لیے تو یہ دنیا کو ہے کہ جیل خانہ ہے، نیست آ جائے عیش و احتشام، یہ دنیا جو ہے عیش و آرام کی جگہ نہیں ہے، عیش و آرام تو مومن بندے کو کہاں ملے گا؟ آخرت میں۔ آگے فرماتے ہیں صاحبو، پھر یہ بھی حقیقت ہے جو مومن دنیوی زندگی کے حقیقت کو سمجھ کر نفسانی خواہشات کو ربانی مرضیات پر قربان کر دیتا ہے، وہ ہر حال میں اپنے خالق کی مرضی کا خیال رکھتا ہے، اس کے ہر حکم کا پابند رہتا ہے، تو اس کا خالق و مالک اس کو دنیوی پابندی کے نتیجے میں اخروی پابندی سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ ابھی آئے تھے نا مفتی ارشد صاحب، تو کیا فرمایا؟ آخرت میں دو جگہ ہیں، ایک شاہی مہمان خانہ، اور شاہی مہمان خانے کا نام کیا ہے؟ جنت۔ آخرت کیا ہے؟ شاہی مہمان خانہ۔ انہوں نے شاہی جیل خانہ بھی کہا تھا، لیکن وہ شاہی جیل خانہ تو مجھے ایک حساب تو ہے اللہ کا بنا ہوا جیل خانہ، لیکن یہاں عورت میں شاہی جیل خانہ ہوتا ہے ذرا آرام دہ، ہوتا ہے کہ نہیں؟ جہاں بڑے قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو وہاں ان کو جیل خانے میں بھی اسی اعتبار سے رکھا جاتا ہے، اس لیے وہ جو شاہی جیل خانہ اس اعتبار سے ٹھیک ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ کیونکہ تو اس کا خالق مالک تو دنیاوی پابندیوں کے نتیجے میں اخروی پابندیوں سے نجات دلاتا ہے، کیونکہ حق تعالیٰ نے مومن کو دنیا کے قید خانے میں
کسی گناہ کی سزا کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اس کے کمالات ظاہر کرنے اور درجات بلند کرنے کے لیے بھیجا۔ جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہوا، کہاں گئے تھے؟ قید خانے میں تھے کہ نہیں تھے؟ حق تعالیٰ نے بھی مومن کے لیے دنیا کے قید خانے کو اس لیے بنایا کہ اس سے آخرت کے قید خانے سے نجات مل جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے ہر کسی کے لیے ایک ٹھکانہ تو جہنم میں رکھ دیا ہے اور ایک ٹھکانہ جنت میں۔ اگر اس نے شریعت کی پابندی کرتے ہوئے پابندیوں والی زندگی گزاری مومنانہ اور متقیانہ، تو وہ جو جہنم میں اس کا ٹھکانہ تھا وہ اس کے بدلے میں کسی اور کو دے دیا جائے گا۔ ہر انسان کے لیے، اگر وہ غیر ایمان، اس کے لیے بھی ایک ٹھکانہ وہاں، ایک ٹھکانہ یہاں۔ اب جو مومن ایمانی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، تو اس کے جہنم والا ٹھکانہ دوسرے کو دے دیا جائے گا، اور اس کے جنت والا ٹھکانہ بھی اس کو ملے، اپنا تو ملے گا ہی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قید خانہ مصیبت اور مشقت کی جگہ، یہ وجہ ہے خود شریعت مطہرہ میں تعذیب اور تعزیر کا ایک ذریعہ قید و حبس کو بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ یعنی شریعت نے دنیا میں بھی بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کے لیے سزا مقرر کی ہے، اور سزائیں دو طرح کی ہیں۔ ایک سزا ہے وہ کہلاتے ہیں حدود، ہے نا، جو شریعت کے متعینہ سزائیں ہیں۔ مثلا خدا نخواست کوئی بدکاری کرے، اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے، اور بدکاری ثابت ہو تو اس کے لیے کیا سزا ہے؟ اگر غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے 100، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اب اس کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں، اس کو پتھر برسائے جائیں گے، اور فرماتے ہیں کہ الگ تھلگ سے نہیں بلکہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو شادی شدہ ہو کر بھی خدا نخواست کا بدکاری کے جرم میں مبتلا ہے، جب اس کو سنسار کرنے کا موقع آ جائے تو کہیں الگ تھلگ مت لے جاؤ، بلکہ کھلے میدان میں، اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت وہاں کیا رہے؟ موجود رہے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، انہیں سنسار کرتے وقت یا سزا دیتے وقت شفقت رکاوٹ نہ بنے۔ تو یہ تو ہے حدود۔ ایسا اگر کسی نے شراب پی اور ثابت ہو گیا تو اس کے کوڑے 80، ہے نا۔ کسی نے کسی پر تہمت لگائی تو اس کے لیے 100 کوڑے، اور کسی نے چوری کی اور ثابت ہو گئی شرعاً تو اس کے لیے ہاتھ کاٹنا۔ یہ تو سزائیں حدود کہلاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو سزائیں ہیں وہ تعزیرات کہلاتی ہیں۔ تعزیرات وہ حاکم وقت کی ثوابدید پر ہوتی، تو کبھی کبھی بعض تعزیرات میں اس کو قید بھی کر لیا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے رہزنی کی ایک سزا نفی الارض بھی کہا ہے، یعنی اس کو سرزمین سے کیا کر لو؟ جلائے وطن۔ غرض قید خانہ مشقت اور مصیبت کی جگہ ہے، تو جس طرح قید خانے میں قیدی کو قید و بند کی اور طرح طرح کی صعوبتیں اور مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اسی طرح مومن کو بھی خصوصیت کے ساتھ اس دنیا میں طرح طرح کے مصائب اور شدائد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، بس وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ کہ نہیں، ایسا نہیں۔ جس نے بھی آمن نہ کہا، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اب اس کا امتحان ہوگا۔
ایک بچہ اسکول میں، کالج میں، اس میں ایڈمیشن لیتا ہی نہیں، اس کا امتحان ہوتا ہے؟ ہوتا ہے؟ ایڈمیشن امتحان کب ہوگا؟ ایڈمیشن کے بعد۔ یہ ایڈمیشن کے بعد امتحانات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ امتحانات آگے بڑھانے کے لیے کہ پیچھے دھکیلنے کے لیے ہے نا؟ ایسے جو مومن بندہ ہے، اس نے بھی تو ایڈمیشن لیا ہے۔ وہ جو حدیث ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کا داخلہ کس کے لیے ہو گیا؟ داخلے کو ہم مدرسوں میں ہم داخلہ ہی کہتے ہیں، اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ اس کو ہسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے۔ کس نے داخل کر دیا گیا؟ ہسپتال میں کس لیے داخل کرتے ہیں؟ علاج معالجے کے لیے۔ تو ایسے ہی وہاں بھی تو فارم بھرنا پڑتا ہے نا، ہسپتال میں ایڈمٹ کرنے کے لیے بھرنا پڑتا ہے فارم کے لیے۔ تو ایسے ہی جنت کے لیے ایڈمیشن ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ لا الہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کا ایڈمیشن جنت کے لیے ہو گیا۔ گویا کہ جتنے پڑھنے والے ہیں، کون کون پڑھ رہا ہے؟ ذرا ایڈمیشن والے ہاتھ اٹھاؤ، جن کا بھی ایڈمیشن ہے، ابھی پڑھائی سے فارغ نہیں ہوئے، ہاتھ اٹھاؤ جو پڑھ رہے ہیں ابھی۔ اور جن کا ایڈمیشن مکمل ہو گیا پڑھنے، وہ بھی ہاتھ اٹھاؤ۔ ہاتھ نہیں اٹھاتے، ادھر اٹھا رہے ہیں، ادھر اٹھا رہے ہیں۔ جو پڑھ چکے ہیں ابھی نہیں پڑھتے ہیں وہ ہاتھ اٹھاؤ۔ دانش اٹھائی نہ، ڈر رہا ہے۔ تو دیکھو جنہوں نے ہاتھ اٹھائے پہلے ان کے لیے 2 ایڈمیشن ہے، اور جنہوں نے دوسری بار ہاتھ ان کے لیے 1 ایڈمیشن ہے۔ جن نے ابھی ہاتھ جو پڑھ رہے ہیں ان کا 1 ایڈمیشن تو ہے یا سکول میں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں یا مدرسے میں، اور دوسرا ایڈمیشن لے رکھا ہے جنت کے لیے۔ اور جو پڑھ کر فارغ ہو چکے ہیں اور ان کا کہیں ایڈمیشن ہے نہیں، تو ان کے لیے بھی 1 ایڈمیشن، وہ کون سا ہے؟ جنت والا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ وہ جو دنیاوی ایڈمیشن ہے، سکول کا، کالج کا، یونیورسٹی کا، اگر اس میں آدمی آگے نہیں بڑھ سکا، جب بھی امتحان ہوا وہ بیچارہ کیا نکلا؟ فیل نکلا، پاس ہوا ہی نہیں کبھی۔ ہاں یہ میٹرک تک تو اب پاس ہو جائیں گے، کیونکہ میٹرک تک تو اب فیل ہوتا ہی ہے نا شاید ہی۔ اب جو اسکول میں پڑھائی ہوتی ہے نا، فیل کرنے کی اجازت تو نہیں نا، کیا شاید سے آپ کو پتہ ہی نا، آپ وہاں کالج میں پڑھاتے ہیں، اسکول میں کوئی پڑھاتا ہے ابھی؟ ہاں میٹرک تک کوئی فیل نہیں ہوتا، آپ پڑھاتے ہو؟ فیل ہوتا ہے کوئی؟ ہاں کیا باولا پر ہے؟ یعنی جو تعلیم کی بنیاد ہے وہ تمہاری نرسری سے لے کر میٹرک تک، اصل تو یہ بنیاد ہے۔ اس بنیاد کو کھوکھلا کر دیا کہ فیل کسی کو کرنا ہی نہیں، سب پاس۔ اب اگر کسی نے اس زمانے میں دربدری کی تو آگے کیا بڑھے گا؟ تو میٹرک میں کوئی فیل ہوگا نہیں، چلو ہمیشہ ہی فیل ہوتا رہا تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ اس کو ملازمت نہیں ملے گی یا کچھ اور ہوگا۔ تو صرف سرکاری ملازم ہی کھاتے پیتے ہیں کہ جو بغیر ملازم کے وہ بھی کھاتے پیتے ہیں؟ ہاں بلکہ بعض مرتبہ جو ملازم نہیں ہیں وہ زیادہ کھاتے بھی اور کھلاتے بھی ہیں۔ بہت سے تاجر ماشاءاللہ ان کے گھروں میں درجنوں ملازم ہوتے ہیں، وہ تاجر خود بھی کھاتے ہیں اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ دوسروں کو کھلاتا ہے کیا نہیں؟ اور سب صبح صاحب کی طرف پڑھنے والے نہیں ہوتے، بعض تاجر ایسے ہیں ان کو دستخط کرنی نہیں آتی، وہ کیا لگاتے ہیں؟ انگوٹھا، بالکل ان پڑھ محض۔ اور بڑے بڑے تعلیم یافتہ اور ڈگری یافتہ ان کے یہاں کیا ہے؟ ملازم۔ تو یہ جو دنیوی تعلیمی ایڈمیشن، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پڑھو، جو بچہ بھی پڑھتا ہو، ماں باپ نے فارغ کر لیا تو بھرپور فائدہ اٹھاؤ اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھو اور انسانیت کی خدمت کی نیت سے پڑھو، اپنا وقت ضائع مت کرو۔ آج کل ابھی کچھ لوگوں نے کہا ہماری جو بیٹیاں ہیں وہ ہمارے بچوں سے پڑھنے میں زیادہ ماہر، کہہ رہے ہیں یہ لڑکے جو ہے دربدری میں زیادہ لگے رہتے ہیں،
کبھی نیٹ، کبھی موبائل، کبھی وہ پریشانی، کبھی یہ مصیبت، کبھی وہ مصیبت، اور لڑکیاں پڑھنے میں آگے، سنا تو میں نے یہی ہے. اور ان لوگوں سے جو اس میدان کے لوگ ہیں، تو ہو کیا گیا لڑکوں؟ جب تمہارے ماں باپ نے تم کو 20 سال 25 سال فارغ کر دیا اور تمہارے اوپر لاکھوں روپے خرچہ کر لیا، پھر بھی نہیں پڑھ رہے ہو تو کیا فائدہ ہوا؟ اس سے اچھا ہے تم کوئی محنت مزدوری کر دو تاکہ ماں باپ کا کہ بھی کام آؤ اور ماں باپ کا پیسے بھی تمہارے پیچھے ضائع نہ ہو. تو پڑھ تو رہنا چاہیے، لیکن یہ میں اس میں سمجھانے کا، اگر کوئی بچہ پاس ہوا ہی نہیں، زیادہ سے زیادہ سرکاری نوکری نہیں ملے گی، باقی بھوکا نہیں مرے گا. آج کل پڑھے لکھے بے روزگار زیادہ ہیں، ان پڑھ بے روزگار کم ہے. چونکہ جو ان پڑھ ہے اس کے لیے روزگار کے راستے کھلے ہیں. جو بہاری لوگ آتے ہیں نا یہاں حول چوک میں، دیکھو سینکڑوں ہوتے ہیں، سب کے سب ڈگری یافتہ ہوتے ہیں نہیں، ان پڑھ محض ہوتے ہیں اکثر. لیکن بڑے بڑے شیخ ان کو کیا کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہمارے یہاں ہمارے یہاں، ان کو کہیں درخواست نہیں دینی پڑتی ہے. بیٹھے ہیں حول چوک پہ، صبح جاؤ گے 9 بجے 8:30 بجے پورا حول چوک بھرا ملے گا، اور پھر 9:30 10 بجے جاؤ وہاں حول چوک میں ایک بھی بہاری نہیں ملے گا. ان پڑھ لوگ ہیں لیکن ان کے روزگار کا کوئی مسئلہ نہیں. ہاں کشمیریوں کو پریشانی کبھی کبھی بھیجنا پڑتا ہے ہم کو مزدوری کے لیے. بہاری کو کہیں گے، باہر والے کو کہیں گے، وہ یہ نہیں پوچھے گا کیا کام ہے. جو بھی کام وہ آئے گا کام کرے گا، اور کشمیری پہلے پوچھے گا یہ بتاؤ کیا کام ہے. اگر لگا سلیب ڈالنے ہیں یا وہ نہیں آئے گا، عیاش بن گئے. آج ایک بیچارہ آ رہا تھا، اس کے یہاں کچھ فیکٹری ہے، تو کہنے اگر وہ باہر والے نو تو ہماری فیکٹری ہی نہیں چلے گی. وہ اتنا وقت ضائع کرتے ہیں. کل بھی میں آ رہا تھا ان کے ساتھ، ریاض صاحب تراز سے آ رہے تھے. سب سے قیمتی وقت جو ہمارے اعتبار سے بہت قیمتی وقت مغرب سے عشاء تک ہے، اور شاید 90% نوجوان ایسے ہیں جو مغرب سے عشاء تک وقت بالکل ضائع کرتے ہیں سڑکوں پر، دکانوں پر، آوارگی کے ساتھ. بہت قیمتی وقت ہے مغرب سے لے کر عشاء تک. ہمارے بچے یاد کرتے ہیں تو مغرب سے عشاء تک اگر کوئی بچہ باہر مل گیا تو اس کی تو خیر نہیں، اور کوئی پڑھنے والا بچہ رہے گا ہی. لیکن عام طور جب آنا جانا ہوتا ہے تو سڑکوں پر، دکانوں پر بیکار پڑے رہتے ہیں نوجوان. یہ تو بہرحال دور بات چلی گئی. میں کہہ رہا تھا اگر دنیا کے امتحان میں کوئی آگے نہیں بڑھ سکا، زیادہ سے زیادہ ملازمت نہیں ملے گی، اور ویسے بھی آج پڑھے لکھوں کو ملازمت کم ملتی ہیں. اکثر بیچارے در بدر گھومتے رہتے ہیں، اور ان پڑھوں کو کوئی پریشانی نہیں. مزدوری کرے گا ہے نا، کشمیری کے دوسرے کام کرے گا، چھان کام کرے گا ہے نا، لوہے کا کام کرے گا، شپین والا ہوگا تو سیبوں کی بھرائی کرے گا، کاشتکاری کرے گا. اور جس نے زیادہ پڑھا ہوگا وہ مزدوری تو نہیں کر سکے گا بیچارہ. اور یہ جو دوسرا والا ایڈمیشن ہے جو کس لیے مل گیا ہے؟ جنت میں، جنت کے لیے. من قال لا الہ الا اللہ دخل، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اس کا ایڈمیشن جنت کے لیے ہو گیا. جیسے وہ امتحان دیتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، ڈاکٹری کے امتحان کے لیے. اب نام آ گیا، اب یہ نام آتی ہے ڈاکٹر بن گیا، ڈاکٹر بن جاتا ہے اس سے نہیں. اب اس کو ڈاکٹری کے لیے کیا ہو گیا؟ ایڈمیشن. اب اس کو محنت کرنی ہے. پاس نکلنے کا صرف اتنا مطلب ہے، اب جو تم پڑھو گے تو وہ قانونی اعتبار سے معتبر مانا جائے گا. اگر تم مسلسل پڑھتے رہے تو آگے کیا بنو گے؟ ڈاکٹر. ایسے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لی اس کا ایڈمیشن جنت کے لیے ہو گیا. اب امتحان شروع ہوں گے. کچھ کرنے والے کاموں کے امتحان ہوں گے کہ یہ کرنا ہے، اگر نہیں کیا تو فیل. اور کچھ بچنے کے کام ہوں گے، ان کاموں سے بچنا ہوگا، اگر نہیں بچا تو فیل. خدا نہ خواستہ ایک جنت والے ایڈمیشن میں کوئی فیل ہی ہوتا رہا، پاس ہوا ہی نہیں.
تو اس کو اگر پاس ہوتا تو شاہی مہمان خانے میں ہوتا. اور مہمان خانے میں عام طور آدمی کتنے دن رہتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے حضور سے پوچھا گیا کہ مہمان کا حق کیا ہے؟ فرمایا یوم و لیلہ، ایک دن اور ایک رات. کیا مطلب؟ اگر کوئی مہمان آ جائے تو اپنی گنجائش کے مطابق تھوڑا سا کھانے پینے میں تھوڑا سا اہتمام. اگر خود سبزی کھاتے ہیں چلو ایک انڈا لایا اس کے لیے. اور 3 دن وہ مہمان رہے گا، اس میں اہتمام کی ضرورت نہیں. اور اگر وہ 3 دن سے زیادہ کا مہمان اور پڑا ہی رہا تو پھر وہ صدقہ ہے. مہمان آئے تو اہتمام کتنے دن کرنا ہے؟ 1 دن. اور 3 دن مہمان ہے اس کی میزبانی کے، لیکن اہتمام کی ضرورت. اگر وہ 3 دن کے بعد بھی پڑا رہا تو اب کیا ہے؟ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک میاں بیوی تھے، ان کے یہاں کوئی مہمان آ گیا، اب کئی دن تک پڑا رہا. اب کیسے کہیں اس کو بھائی کب تک رہو گے؟ انہوں نے ایک افسر مشورہ کیا میاں بیوی نے کہ ہم اس طرح رات کو بات کریں گے مہمان کو سنانے کے لیے. تو بیوی نے کہا قسم اس اللہ کی جس نے اس مہمان کا کھانا پینا کل بھی ہمارے یہاں مقدر رکھا ہے. مہمان چپ. معلوم ہوا کہ کل جانے کا ارادہ، اگر ارادہ ہو تو وہ کیا کہتا؟ ارے نہیں مجھے کل جانا ہے، لیکن وہ خاموش. اب بیوی نے کہ شوہر نے کہہ دیا نہیں قسم اللہ کی جس نے ہمارے مہمان کا کھانا پرسوں بھی ہمارے رکھا ہے، معاملہ اس طرح ہے. اب مہمان سنتا رہا. مہمان نے کہا قسم اس اللہ کی جس نے 1 مہینے تک میرا کھانا تمہارے لیے مقدر. تو بعض مہمان ہوتے ہیں نا ایسے. تو 3 دن کے بعد جو مہمان وہ کیا ہے؟ صدقہ. پتہ نہیں کس پر بات چلی. ہاں لیکن وہ جو شاہی مہمان خانہ وہاں 1 دن 3 دن نہیں اور صدقہ بدقہ نہیں. مہمان خانے میں داخل ہو گیا بس ابد الآباد کے لیے. اور چھوٹا سا مہمان خانہ نہیں، بلکہ جس جنتی کو سب سے چھوٹا مہمان خانہ ملے گا تو جتنی یہ دنیا ہے اس سے 10 گنا بڑا مہمان خانہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنا بڑا؟ اور مہمان خانے کی زمین اور کتنی جگہ قیمتی ہے. جہاں زمین سستی ہوتی ہے وہاں درخت کے حساب سے، کئی کنال کے حساب سے. جہاں مہنگی ہو تو پھر ملے کے حساب سے. جہاں زیادہ مہنگی ہو تو وہاں فٹ کے حساب سے. اور جنت کی جو سرزمین اس کی قیمت جو حضور نے لگائی تو انچ کے حساب سے. کیا فرمایا کہ جنت میں گھوڑا رکھنے کی جگہ، گھوڑا جانتے ہو جس سے سواری کو، وہ جو گھوڑے کی مثال دی وہ اس لیے کہ جب کہیں جانا ہوتا تھا، اب کہیں پڑاؤ ڈالنا ہوتا ہے. پڑاؤ جانتے ہو؟ چلتے چلتے کہیں رک گئے 1 دن کے لیے، 2 گھنٹے کے، 4 گھنٹے کے لیے، تو ان کی عادت تھی وہ اپنا گھوڑا رکھتے تھے. یہاں اگر اس نے گھوڑا رکھ لیا تو اس کا مطلب اس کی جگہ یہاں کیا ہو گئی؟ برابر. جیسے رومال رکھتے ہیں نا کبھی، مسجد میں بھی رومال رکھتے ہیں. حالانکہ مسجد میں رومال رکھنے کی اجازت یعنی پہلے سے، ابھی وضو تو کیا نہیں حافظ صاحب نے اور بے وضو جا کر وہاں رکھ لی رومال، اب وضو کر کے آ گیا، اس کی اجازت نہیں. ہاں اگر کوئی مسجد میں بیٹھا ہے پہلی صف میں، دوسری صف میں، اب اس کو وضو ٹوٹ گیا یا اس کو پانی پینے کی ضرورت پڑ گئی، اس نے اپنا رومال رکھ دیا تو وہ جگہ اس کی متعین ہو گئی. تو فرمایا کہ اگر جنت میں اتنی جگہ مل جائے جتنی جگہ کیا پڑتا ہے؟ گھوڑا. کہنے یہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے. تو شاہی مہمان خانے میں اتنی جگہ ملے گی. اب جب لاکھوں سال تک رہے گا تو بڑھاپا آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ کہہ رہے بڑھاپا کچھ نہیں، جوان رہے گا اور کھائے گا اتنا کچھ نہ پوچھو، لیکن کبھی پیٹ میں درد پرت، کوئی کبھی بیمار، اور کپڑے بھی پرانے نہیں ہوں گے. تو بہرحال ہمارا جو داخلہ ہوا ہے لا الہ الا اللہ پڑھ کے وہ کس کے لیے ہوا ہے؟ شاہی مہمان خانے کے لیے. اب بتائیے کون کون شاہی مہمان خانے میں جانا چاہتے ہیں؟ سب جانا چاہتے ہیں نا، لیکن ایک ہوتی ہے تمنا اور ایک ہوتا ہے
ارادہ. یہ جو ہم نے ہاتھ اٹھائے، میں نے بھی، آپ نے بھی، یہ تمنا ہے. لیکن محض تمناؤں سے کچھ ہوتا ہے؟ ایک آدمی کہے بھائی مجھے تمنا ہے، مجھے اللہ 2-3 بچے دے، اور شادی کرتا نہیں تو باولا ہی نہیں ہے. تو ایسے ہی جنت کی تمنا اور چیز ہے اور ارادہ. اس نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جس نے آخرت کا ارادہ کیا، شاہی مہمان خانے میں جانا چاہتا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور صرف ارادہ ہی نہیں کیا بلکہ ارادے کے بعد عمل شروع کیا. وہ عمل جو آخرت کے لیے شان ہو. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرط کہ کیا ہو؟ ایڈمیشن والا ہو. اگر بے ایڈمیشن کے کوشش کی، وہ کوشش آخرت میں معتبر. اس نے کیا، وہ بشرط کہ کیا ہو؟ ایڈمیشن والا ہو. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. تو ہم سب کے سب کیا ہیں؟ ایڈمیشن والے. ہمارا ایڈمیشن کس کے لیے ہو چکا ہے؟ اب یہاں جو ہے بڑے امتحان ہوتے ہیں، نیٹ ویٹ کا امتحان، اس میں پاس نکلنے کے امکانات کم اور فیل نکلنے کے امکانات زیادہ. حالانکہ اگر سب نے پاس نکلنے کے لائق پرچہ کیا ہوگا پھر بھی سب پاس نہیں نکلیں گے، چونکہ ان کے پاس جگہ ہی نہیں. لیکن آخرت کا معاملہ نہیں. جتنے بھی لوگ جنت کے اس ایڈمیشن کو قائم رکھیں گے اور اس کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، کہنے جنت بھرے گی نہ جہنم. شاہی وہ جو مہمان جیل خان وہ بھی نہیں بھرے گا. حدیث میں آتا ہے، بلکہ قرآن پاک میں آتا ہے، یوم نقول جہنم هل امتلأت، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے ارے جہنم تو بھر گئی، وہ کیا کہے گی؟ حال میں مزید، ابھی نہیں، اور ہے کچھ تو ڈال دو. جتنوں کو جہنم میں جاؤ سب جائیں گے، جہنم بھرے گی نہیں. بتاؤ جنت میں زیادہ لوگ جائیں گے جہنم میں؟ ارے بولتے نہیں. کتنے زیادہ ہے نا. وہ حدیث میں آتا ہے آدم علیہ السلام سے کہیں گے جہنم کا حصہ نکالو، کہیں گے کتنا؟ کہا ہر 1000 میں سے 999. لیکن پھر بھی جہنم نہیں بھرے گی. اور ادھر سے اللہ نے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، جنات اور انسانوں کے جہنم کو بھرنا ہے. جہنم جب نہیں بھرے گی تو حدیث میں آتا اللہ تعالیٰ جہنم کے دہانے پر اپنا قدم رکھیں گے جیسے ان کی شایع نشان ہے. جہنم کا یہ قد بس سکڑ جائے گی. اور جنت میں جتنوں کو جانا وہ سب جائے گے، لیکن جنت بھی نہیں بھرے گی. ادھر سے اللہ نے اس کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے. اور جنت میں بھرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے سیب اور اخروٹ اور ان کی بادام کی کیا کہتے ہیں آموں کی بہت ہوتی ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، بھرائی، کہ ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک. نہیں، کیا بتایا؟ سب سے چھوٹا ایریا جو جنت کا ملے گا کتنا ملے گا؟ جتنی دنیا، اس سے پھر بھی جنت نہیں بھرے گی. پھر اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق کو پیدا کر کے کہاں ڈالیں گے؟ جنت میں. حضرت تھانوی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جب حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ ہم کو یہ حدیث پڑھا رہے تھے، ہم نے کہا حضرت ان کے تو مزے ہیں، ادھر سے پیدا ہوگا اور فوراً کہاں پہنچ گئے. تو حضرت نے بولا کیا خاک مزہ تو ہمارا ہے. انہوں نے کبھی مشقت دیکھی نہیں، ادھر سے پیدا ادھر کہاں پہنچ گئے. ان کو کیا پر معلوم بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، مشقت کیا ہوتی ہے، مصیبت کیا ہوتی ہے، بیماری کیا ہوتی ہے. مشہور ہے نا، تُعْرَفُ الْأَضْدَادُ بِأَشْيَائِهَا، کسی چیز کو اس کی ضد کے ساتھ پہچانا جاتا ہے. اب اندھیرا ہے نا، اب اگر اندھیرا ہو اچانک روشنی آ جائے تو روشنی کی پہچان ہوگی. اگر ہمیشہ روشنی ہی روشنی ہوتی تو اندھیرے کا پہچان ہی نہیں ہوتی. ہمیشہ اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا تو روشنی کی پہچان نہیں ہوتی. تو جنت کی قدر ان لوگوں کو آئے گی جنہوں نے دنیا میں دنیا کی مشقتیں کیا کی ہوں گی؟ برداشت کی ہوں گی. تو بہرحال جنت میں یہ نہیں کہ بھائی پاس تو ویسے سب ہیں لیکن ہمارے پاس سیٹیں جنت میں اتنی نہیں ہیں، اس لیے کاٹ چھانٹ کرو، وہاں کاٹ چھانٹ نہیں کی جائے گی. تو اس لیے جیسے اس دنیا کے کا جو ایڈمیشن ہے اس کے لیے آپ رات دن لگے رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی نمبر نہ کٹے. تو
تو اسی طرح ہمارا جو ایڈمیشن جنت کے لیے ہے وہاں بھی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ نمبر نہ کٹے. کبھی آنکھ کے ذریعے نمبر کٹ جاتا ہے, کبھی زبان کے ذریعے, کبھی کان کے ذریعے, ہر طرح امکان کوشش کرے نمبر نہ کٹے. اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں کٹ گیا تو فوراً اس کو پورا کرا دے. بس ایک حدیث آئی یاد, حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اتق اللہ حیث ما کنت, کہ جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ سے ڈرو. اور وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا, اگر کوئی برائی, کوئی گناہ, کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے بعد فوراً کیا کرو, نیکی. تَمْحُوهَا, وہ نیکی اس گناہ کو کیا کرے گی, مٹا دے گی. تو اگر کبھی لگا کہ یار میری آنکھ نے غلط دیکھا, میرا نمبر کٹ گیا, فوراً کوئی نیکی کرو تاکہ وہ کٹائی کیا ہو جائے, ختم ہو جائے. اور آخری چیز کیا فرمایا اس میں حدیث میں, وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ, اور لوگوں کو کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں فکر آخرت عطا کرے, اور جنت کے لیے لا الہ الا اللہ جو اللہ پاک نے ہم کو عطا فرمایا ہے اس کے ذریعے جو ہمیں جنت کا ایڈمیشن اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے, اللہ تعالی اس ایڈمیشن اور اس داخلے کی ہمیشہ لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر اس کام کے کرنے کی توفیق عطا کرے جو کام کرنا شاہی مہمان خانے میں جانے کا ذریعہ بنے, اور ہر اس کام سے, ہر اس غلطی سے اللہ تعالی ہم کو بچنا نصیب فرمائے جو شاہی مہمان خانے میں جانے میں رکاوٹ بن جائے. اور اب تک جو ہم نے اس طرح کے کوئی کام کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان جرموں کو معاف کرے, اور جو فرائض, جو واجبات اور جو اللہ کے احکام سے چھوٹ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تلافی کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز حاجات کو پورا کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال طیب عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرام مشتبہ سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہماری ان سب جوانوں کی جوانیوں کو داغدار ہونے سے بچائے. اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے, آپ حضرات کے گناہوں کو بھی معاف کر دے, ہم سب کے گھر والوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دے. ہمارے آبا و اجداد جو کلمہ پڑھنے والے تھے اللہ تعالیٰ ان کے غلطیوں کو بھی معاف کرے, اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایمان پر قائم رکھے. ایمان تقاضوں کو پورا کرتے ہمیں بھی ان کو بھی زندہ رہنا نصیب کرے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا کرے. بہت سے بیمار ہیں, مختلف قسم کے امراض میں مبتلا ہیں. بعض بیچارے ایسے ہیں, کل ایک بیمار کی بیٹی آئی تھی, ان کا شاید شوہر بھی ساتھ تھا, والد بھی, کوئی اور بھی ساتھ تھا, تو کہ روز ان کے جو ہے وینٹیلیٹر پر 50,000 روپے لگتے ہیں, اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بچنے کی کوئی پھر بھی امید نہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی عافیت کا معاملہ کرے. اور بھی بہت سارے بیمار ہیں اور موت و حیات کی کشمکش میں ہیں. جب تک ان کی زندگیاں مقدر ہیں اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ جینا نصیب کرے, اور جب آپ بلاوا ہو اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ نصیب کرے. ہم بھی جب تک دنیا میں زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمانی کامل, اعمال صالحہ, شرم و حیا, فکر آخرت, امر بالمعروف نہی عن المنکر, حسن بندگی, حسن اخلاق, حسن کردار, صحت و عافیت کے ساتھ زندہ رکھے. جب اللہ کی طرف سے بلاوا ہو اللہ تعالیٰ اپنے اپنے وقت پر ہم سب کو حسن خاتمے کی نعمت سے مالا مال کرے. اس حال میں ہماری موت آ جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہوں, اور اس حال میں اللہ کی طرف بلاوا ہو ہمارے ذمے کسی طرح کوئی حق باقی نہ ہو. اللہ تعالیٰ آخرتی مفلسی سے ہم سب کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کی آفات اور بلیات سے ہماری پوری امت کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ پوری امت کے ایمان کی, مال, جان, عزت, آبرو کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو امن و سلامتی والا ماحول عطا کرے. اللہ تعالیٰ خوف و دہشت والے ماحول کا خاتمہ فرمائے, امن و سلامتی والا ماحول نصیب کرے. ایسا ماحول ہمیں اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو عطا کرے جس ماحول میں رہ کر اللہ کی بندگی کرنا اور انسانیت کے کام آنا آسان ہو. اور ایسے ماحول سے اللہ ہماری اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کی حفاظت کرے جس ماحول میں رہ کر اللہ کی بندگی کرنا مشکل ہو اور انسانیت کے کام آنا مشکل ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع. ہاں